جب مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تو آل عثمان کو راتوں رات گھریلو لباس میں ہی یورپ بھیج دیا گیا۔ شاہی خاندان نے التجا کی، یورپ کیوں؟ ہمیں اردن، مصر یا شام کے کسی عرب علاقے میں ہی بھیج دیا جائے۔ لیکن صہیونی آقاؤں کی تعلیمات واضح تھیں، اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنا، ان کو آخری درجے تک ذلیل کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ کسی کو یونان میں یہودیوں کے مسکن سالونیک اور کسی کو یورپ روانہ کیا گیا، اور آخری عثمانی بادشاہ سلطان وحید الدین اور ان کی اہلیہ کو راتوں رات فرانس بھیج دیا گیا، اور ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، یہاں تک کہ گھریلو لباس میں خالی جیب اس حال میں انہیں رخصت کیا گیا کہ ایک پائی تک ان کے پاس نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان وحید الدین کے شہزادے منہ چھپا کر پیرس کی گلیوں میں کاسائے گدائی لیے پھرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ لے۔ پھر جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلیسا ان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا، کیونکہ دکانداروں کا قرض ان پر چڑھا ہوا تھا۔ بالآخر مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے سلطان کا قرض ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کیا، اور وہاں وہ سپرد خاک ہوئے۔ 20 سال بعد جنہوں نے سب سے پہلے ان کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی خبر گیری کی، وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندریس تھے۔ شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے، اور وہاں جا کر ان کے احوال و کوائف انہوں نے معلوم کیے۔ پیرس کے سفر میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے آبا کا پتہ بتاؤ، مجھے میری ماؤں سے ملاؤ۔ بالآخر وہ پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کر ایک کارخانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان وحید الدین کی زوجہ 85 سالہ ملکہ شفیقہ اور ان کی 60 سالہ شہزادی عائشہ ایک کارخانے میں نہایت معمولی اجرت پر برتن مانج رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مندریس اپنے آنسو نہ روک سکے اور زاروں قطار رو پڑے۔ پھر ان کا ہاتھ چوم کر کہنے لگے، مجھے معاف کیجئے، مجھے معاف کیجئے۔ شہزادی عائشہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں ترک وزیر اعظم عدنان مندریس ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بول اٹھیں کہ اب تک کہاں تھے؟ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، اور خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عدنان مندریس جب انقرہ واپس گئے تو انہوں نے جلال بیار سے کہا کہ میں آل عثمان کے لیے معافی نامہ جاری کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماؤں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ بیار نے شروع میں تو اعتراض کیا، مگر مندریس کے مسلسل اصرار پر صرف عورتوں کو واپس لانے کی تائید کی۔ پھر عدنان مندریس خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لے آئے، مگر شہزادوں کے لیے معافی نامہ جاری کر کے ان کو اپنے وطن عزیز ترکی لانے کا سہرا مرحوم نجم الدین اربکان کے سر جاتا ہے، جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ پھر جب مندریس پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو ان پر لگائے گئے الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور بیٹی پر خرچ کیا، اس لیے کہ وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے، ان کے ہاتھ چومتے اور اپنی جیب خاص اور اپنی ذاتی صرفے سے 10,000 لیرہ سالانہ شہزادی عائشہ اور ملکہ شفیقہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ جب 18 ستمبر 1961 کو عدنان مندریس شہید ہوئے تو دوسرے ہی دن دونوں ملکہ اور شہزادی کی بھی بحالت سجود وفات ہو گئی۔ یہ سلوک ہے نام نہاد جمہوریت پسندوں اور سیکولرزم کا ڈنڈورا پیٹنے والوں کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ۔ نہ کوئی مروت، نہ شرافت، نہ صلہ رحمی، نہ قرابت داری، نہ اخلاق کا پاس، نہ قدروں کا لحاظ۔ یہ جو قومیت اور وطنیت کا راگ الاپتے ہیں اور نعرے لگا لگا کر جن کی زبانیں نہیں تھکتی، ان کا مقصد صرف اور صرف اسلامی اخوت سے لوگوں کا رشتہ توڑنا ہے۔ اس مقدس رشتے کے تانے بانے کو بکھیر کر اس کو ایسی جعلی رشتوں میں تبدیل کرنا مقصود ہے جہاں پر احترام ذات اور حرمتوں کا کوئی پاس نہ ہو۔
روئے زمین پر موجود شیطان کے چیلوں سے کبھی بے خبر نہ رہنا۔ اور ہاں، یہ قصے بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ سوتی ہوئی قوم کو جگانے اور جوان مردوں کو کمر بستہ کرنے کے لیے ہیں۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔